وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، نہیں ہو رہے 4 دن کال کر۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ سنائیے، صحت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میں نے نا، اگر آپ برا نہ منائے تو کہ ایک بات بہت امپورٹنٹ آپ سے پوچھنی ہے۔ جی اللہ خیر کرے۔ نہیں خیر ہی ہے تو لیکن چاہے آپ نے مطلب اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے حلفیہ بات ایک نا بات آپ سے پوچھوانی ہے، چاہے آپ وضو ہو جائیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں نا، لیکن بات مجھے امید ہے کہ آپ سچی بات مجھے بتا دیں گے۔ اچھا جی، اللہ خیر کرے، پوچھیے۔ ویسے میرا خیال ہے میں باوضو ہی ہوں اللہ کے فضل سے۔ چلے الحمدللہ، چلے ویری گڈ۔ اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا، پوچھنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کیا کوئی 20-25 سال میرا مطلب ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے آپ ربا میں رہے ہیں، جسے لوگ جناب نگر بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، اور آپ کو مطلب آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، آپ کے والدین ابھی وہیں پہ رہتے ہیں، بھائی اور ان کی فیملی وہاں پہ رہتی ہیں، تو آپ کو جو میں نے حلفیہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں محترم کہ تاکہ آپ کو نا، مجھے امید تو ہے کہ وہ سچ بتائیں گے، لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ روا کا ماحول جو ہے وہ آپ کو کیسا مطلب لگا جب آپ وہاں پہ رہتے تھے؟ کیا بہت گندا ماحول تھا یا کیسا تھا؟ آپ کو شاید اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، تو نہیں پتا؟ اچھا جی، یہ مجھے اگر بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قسمیں بڑی دے دی ہیں، مگر خیریت ہے؟ آج یہ باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا، ممکن ہے آپ نے دیکھا ہو، ممکن ہے آپ نے نہ دیکھا ہو۔ ایک کوئی دوست ہیں، فہد نعمان ان کا نام ہے، اور جو کہ روا میں کے رہائشی رہے ہیں، ان کی ایک ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی ہے ایک مولوی صاحب کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ گویا نعوذ باللہ جو روا ہے اس کا ماحول جو ہے وہ اتنا گندا ہے، وہ تو استغفر اللہ، وہ تو یوں کہہ رہے تھے جس طرح ربا کو، بلکہ انہوں نے کہا وہ ہیرا منڈی ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اب آپ نے اتنی قسمیں دی ہیں، تو ویسے بھی میری عادت ہے میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ سچ ہی کرتا ہوں، جی جی، مگر قسم جو ہوتی ہے نا، وہ کسی اسپیشل معاملے کے لیے ہوتی ہے کہ جہاں بندہ باقی فیصلہ نہ کر رہا ہو۔ جی جی، دیکھیں، اس کے لیے میں اب آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں چلے جائیں، جی اگر وہاں پہ کوئی 2000-5000 بندوں کی آبادی ہے تو اس میں اچھے برے ضرور آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک، جہاں تک میرا معاملہ ہے، چاہے ظاہری بات ہے میں وہاں رہا ہوں، میرے والدین، میرے مطلب آپ کو تو سارا ہی پتا ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ میرے والدین وہاں پہ رہائش پذیر ہے نا۔ جی جی، تو چناب نگر میں ایز اے انسانیت اچھے لوگ بھی ہیں جو
یعنی کہ ماں بہن کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، جی جی اور برے بھی ہوں گے یقیناً، جو گندے کام کریں گے وہ برے ہیں. جی جی بالکل. اسی طرح جہاں اب میں اس وقت رہ رہا ہوں وہاں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. ٹھیک. تو مجھ سے اب اسپیشل کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے میں تو اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ وہ نعوذ باللہ وہاں پہ ہیرا منڈی کھلی ہے یا کوئی ہے. جی جزاک اللہ. میں جی جی بہن بھی رہتے ہیں، میرے بھائی رہتے ہیں، میری بہنیں بھی، ہم نے سارا بچپن وہاں گزارا ہے. جی جی تو میں بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. ہاں جی. میں اس لیے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کھل کے، میں اس لیے بھی حیران ہوا ہوں کہ وہ محترم دوست آپ بات بتا دیجیے کہ آپ یہ کال ریکارڈ کر رہے ہیں. ہاں جی سوری، میں یہ کال ریکارڈ کر رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی سوری. آپ کو کوئی اعتراض؟ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. نہیں میں بھول گیا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، میں بھول گیا ہوں یہ بتانا آپ کو. نہیں مجھے اس میں بھی کوئی اللہ کے فضل سے ڈر خوف نہیں ہے. دیکھیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات کی. ہاں جی. مگر ذرا پہلے بتا دیتا آپ کو ہوتا ہے. ہاں نہیں وہ بس میں نے اس لیے تھوڑا سا بزی تھا، مڈل میں جو ہے وہ مجھے فون کے اوپر یہ کال کرنی پڑ گئی. اچھا میں معذرت خواہ ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے میں ذاتی طور پہ بتا دیتا ہوں، مجھے اس لیے بھی حیرانگی ہوئی ہے ان صاحب کی جو فاضل نعمان صاحب ہیں ان کی بات پہ، کیونکہ ان کے مطابق بھی ان کی والدہ محترمہ اور ان کی بہن ان کے بھائی ربا میں رہتے ہیں. اچھا. ہاں جی. تو ایسے شخص کو جس کی فیملی وہاں پہ رہتی ہے اور وہ پوری سوسائٹی کو یہ قرار دے دے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ کوئی ہیرا منڈی ہے، اور تو بڑی عجیب بات ہے. میں تو سارے زمرے میں آ جائیں گے نا. ہاں جی ہاں جی. غالباً شاید آپ نے وہ ویڈیو شاید نہ دیکھی ہو. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو فاضل نعمان صاحب ہیں ان کے منہ میں بھی کسی نے الفاظ ڈالے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا، اتنے چلاک نہیں لگے مجھے واللہ عالم. لیکن میں بڑی شوق میں ہوں، مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی ہے اس بات پہ کہ ایک پوری سوسائٹی کو ایک بندہ یوں قرار دے دے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں تو دیکھیں مجھے تو فاضل نعمان صاحب کے بارے میں کوئی سننے میں باتیں آ رہی ہیں، اور میں نے میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا دیکھا بھی ہے. میں ان مولوی صاحب بھی، آپ تو شاید نام پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں لے، کوئی مفتی مبشر شاہ صاحب نے دامت برکاتہم نے ان کو کوئی انٹرویو کیا ہے نا. جی 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 بالکل. تو باقی یہ ہے کہ بہرحال ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے. ٹھیک. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ اگر چناب نگر میں آپ کے بھی بڑے بھائی رہے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی بھی رہے ہیں، جی جی ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. ٹھیک بات ہے. آپ کا میرا جو مذہبی اختلاف ہے یا جماعت سے ہے وہ ایک چل رہا ہے. جی. مگر اس معاملے میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ ہیرا منڈی یا وہ کوئی اس قسم کا چکلا شکلا والی بات ہے، تو میں اس کو قطعاً ٹوٹلی رد کرتا ہوں. جی جزاک اللہ جی. میں مطلب بڑی نہیں میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. ہاں جی ہاں جی. نہیں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارا جو مذہبی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ تو ایک معاشرتی طور پہ بات میں نے آپ سے پوچھی ہے کہ وہ معاشرہ کیسا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جزائے خیر دے اس کی کہ آپ نے سچ جو ہے وہ بتایا. میں تو آپ کی وجہ سے نہیں، میں تو یہ دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اس معاملے میں. جی آمین آمین. مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لوگ کافر تھے یا وہ مشرکین مکہ تھے، جی جی، مگر میرا اپنا دین کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے دین میں نہیں ملتی ہیں. ہمیں بالکل ٹھیک بات ہے. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا جی، میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی، یا تو بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا محترم شمس الدین صاحب نے برملا طور پر یہ حلفاً بیان دیا ہے کہ ربوہ شہر کا ماحول ہرگز ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس نیچ ذہن، اس لچر زبان استعمال کرنے والے مولوی نے اپنی ویڈیوز میں جھوٹے طور پر بیان کیا ہے.
جہاں تک اسلام کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، نہ صرف یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایسا شخص مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کذاب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے جھوٹ بولنے والے شخص کی اسلامی تعلیم کے مطابق تو گواہی ہی قبول نہیں ہوتی، یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ صاحب کہ ان کی گواہی کو قبول کیا جائے۔ اگر کوئی بھی شخص اسلام کی تعلیم مانتا ہے، اگر کسی نے اپنے گھر کی باتیں ماننی ہیں تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اور پیارے بھائیوں جس شخص کی اخلاقی طور پر یہ حالت ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے شخص کو جو کوئی بھی عالم مانتا ہے وہ مانتا رہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ایسا شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو عالم چھوڑ بلکہ مسلمان بھی مانا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور پیارے بھائیوں یہ جو اس طرح کے اشخاص ہیں، اس طرح کے جو مولوی ہیں، ان کے اندر ان کے دل آپس میں اس طرح پھٹے ہوئے ہیں، اس قدر دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ مثال کے طور پر پیارے بھائی یہ جو پہلا پارٹ تھا ان کی ویڈیو کا، اس میں یہ ہم آپ کو تھوڑا سا حصہ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان مولویوں کی جو جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنی جو ہے اندرون کس طرح پھٹا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، باقی سب کا آپس میں کیا حال ہے، سنیں ذرا۔ ان کے بارے میں آپ کو میسیج دینا چاہیں؟ ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہے وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں، اگر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے تب بھی ان سے رابطہ کریں۔ ادھر ماشاءاللہ مولانا الیاس چنوٹی صاحب ہیں۔ جی پیارے بھائیو یہ دیکھا فہد نعمان صاحب نے مولانا الیاس چنوٹی صاحب کا نام لیا، مولوی الیاس چنوٹی صاحب کا، جو کہ چونکہ وہ دیوبندی ہیں اس لیے اس بریلوی مولوی صاحب کو دیکھیں کتنی تکلیف ہوئی ہے، دیکھیں کس طرح فوراً اپنے بریلوی مولویوں کا نام لیتے ہیں، سنیں ذرا۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ خادم صاحب رضوی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب جلالی صاحب ہیں، یہ وہ بڑی بڑی طاقتیں۔ جی پیارے بھائیو سنا آپ نے، ان صاحب کو اتنا برداشت نہیں ہوا کہ دیوبندی مولوی کا نام آ گیا، وہاں پہ مولوی الیاس چنوٹی کا نام آ گیا، فوراً جناب اپنے اشرف جلالی صاحب، خادم رضوی صاحب، توبہ 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 توبہ۔ بہرحال یہ تو ایک ہم نے ایک ضمنی بات بتا دی پیارے بھائیو، اصل بات جو آج کی ویڈیو کا پیغام ہے وہ یہ ہے الحمدللہ کہ ان شمس الدین صاحب کے بیان حرفی کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جو ہیں وہ جھوٹے کذاب ہیں، اور انہوں نے یہ جو ربوہ شہر کے بارے میں جو باتیں کی تھیں وہ سب جھوٹی ہیں، وہ سب ردی کے ٹوکرے میں پھینکنے کے برابر ہیں، اور دراصل ان مولوی صاحب کی نیچ ذہنیت جو ہے اس سے ثابت ہوتی ہے، اور بس۔ اور ربوہ شہر تو الحمدللہ ایک پاک شہر ہے، اس کے رہنے والے جو ہیں وہ پاک سیرت پاک تینت لوگ ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔